کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے۔ دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے، چنانچہ وہ میٹھی چیزیں کھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایک سوال کہ اگر سبزی کھائیں تو سبزیوں میں سے کون سی سبزی بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گو فار گرین۔ جو سبزی سبز ہے آپ اس کو بے دھڑک استعمال کر لیں۔ بروکلی، سپینچ، کالی، سیلریز، بوک چوائے، کیوکمبر، ڈارک لیفی گرینز، زوکینی اور پیپر، یہ تمام کی تمام سبزیاں یہ ہیلدی فوڈ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ریڈ اینڈ بلو ویجیٹیبلز، ایپل، پیپر، راسبیریز، اسٹرابیریز، ٹمیٹو، یہ بھی انسان کے لیے ایک اچھا چوائس ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ غور کریں تو وی آر ایڈکٹڈ ٹو کاربوہائیڈریٹس، جیسے وائٹ بریڈ، وائٹ رائس، پاستا، یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ موٹاپے پر جتنی ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ موٹاپا فیٹ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو ویجیٹیبل اور فروٹ کے ساتھ ریپلیس کریں۔ کھانے پینے میں ٹائمنگ کا بھی بہت دخل ہے۔ اگر آدمی بھوکا ہو تو دیکھا ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز مل جائے وہ کھا لیتا ہے، چاہے اس میں کریم ہو اور چاہے وہ ہیلدی فوڈ نہ ہو۔ اس لیے اگر اپنے وقت پہ کھانا کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو پہلا بندہ جو آرڈر کرتا ہے اس سے کھانے کا ایک نارم سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ مل کے کھانا کھا رہی ہیں تو آپ خود پہل کریں اور سیلڈ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہیلدی کھانا کھائیں۔ ایک اہم سوال کہ کھانوں میں سب سے بہتر ترتیب کیا ہے، تو یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور ویجیٹیبل سب سے بیسٹ ہیں۔ چنانچہ ایسپیریگس، ایووکیڈو، بینز، بروکلی، کالی فلاور، چک پیز، کالرز گرین، لینٹلز دال، پیز اور سپینچ ساگ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام سب سے بہترین ہیلدی فوڈ ہے، یہ نمبر 1 پہ آتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر نٹس آتے ہیں، آلمنڈ، کیشیو، پینٹ، پیکان، پسٹیشیو اور والنٹ، یہ دوسرے نمبر پر ہیلدی فوڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فش آتی ہے، سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر وائٹ میٹ آتا ہے جیسے چکن وغیرہ، اور 5ویں نمبر پر ڈائری پروڈکٹس، ملک، یوگرٹ، چیز، ان کا 5واں نمبر ہے۔ اور 6 نمبر پر ریڈ میٹ جیسے ٹی بون، بیف یا لیم کا، اور 7ویں نمبر پر جو سب سے برا فوڈ ہوتا ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے، لنچ میٹ، ہاٹ ڈاگ، سلامی، یہ سب سے آخری درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے۔ سبزیوں میں اور فروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کینسر کو جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور میکولر ڈی جنریشن کو ختم کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کو ختم کرتے ہیں اور انسان کے اندر سے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے نٹس، سیڈز اور سیلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سارے فوڈ ایسے ہیں جن کا ٹریش کین میں ہونا بہتر ہے بنسبت پیٹ میں ہونے کے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں۔ کھانے کا اصول یہ ہے کہ فیسٹ ایٹ سن رائز اینڈ فاسٹ ایٹ سن سیٹ،
دن کی ابتدا میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کے وقت ہلکا کھانا کھائیں، اور ہماری عادت عام طور پر اس کے مخالف ہے۔ صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ہیوی فوڈ بنا لیتے ہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کل جو باکسز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈیسیونگ ہوتے ہیں۔ ملک شیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سمودیز، اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن واٹر۔ تو آپ دیکھیں کہ کنٹینٹس کیا ہیں۔ ایٹ مور ارلی، لیس لیٹ، نتھنگ آفٹر ڈنر۔ پھر ہول فروٹ از بیٹر دین جوس۔ آج کل چونکہ جوس ایزیلی اویلیبل ہیں تو عورتیں جوس پینا پسند کرتی ہیں بنسبت فروٹ کھانے کے۔ گریپ جوس ایک گلاس 15 چمچ شوگر کے برابر ہوتا ہے، تو یو کین سے اٹس اے لیکوڈ کینڈی۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ریگولر کنزمپشن آف جوس از مور ہارمفل دین ایکولنٹ اماؤنٹ آف سوڈا۔ کھانے پینے میں ایک بہتر اصول لیس ہیٹ بیٹر ٹو ایٹ۔ جتنا تھوڑی گرمی پر کوئی فوڈ پکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ چنانچہ اگر گرل کریں، برائل کریں، فرائی کریں تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوتا ہے، مگر آگ کی وجہ سے اس میں AGE زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ۔ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جب یہ جاتا ہے تو انسان کے ٹیشوز کے اندر یہ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ لہذا جتنا فوڈ آگ پر بنتا ہے، ڈائریکٹ آگ پر، اس میں جو کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اور اس کے AGE زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جا کے ہیلتھ پرابلم کرتا ہے۔ تو جتنا تھوڑی ہیٹ پر فوڈ پکے گا وہ اتنا ہیلدی ہوگا۔ اس لیے موئسچر سے، سٹیم سے اور بوائلنگ کے ذریعے سے کھانے کو پکانا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹ کو زیادہ سیکھیں اور کھانا اس طرح تیار کریں۔ عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی۔ شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم و افہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے، اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ شریک لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب دو کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔ میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی۔ تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں۔ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں۔ یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا۔ یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے۔ جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔
اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں، ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے، اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے۔ 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں، اس کو 5+2 کہا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا۔ اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے۔ اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس۔ ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میل۔ اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے۔ انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹو ڈے۔ فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، بریتھ اینڈ فلشز دی ٹاکسک میٹیریل۔ تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن۔ کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ، یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے، چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے۔ پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں، چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے، تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے، تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تو صحت کی خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا، اس کا علاج کم کھانا، اور دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا۔ 6 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن 90% کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان بیٹھے رہیں 1 منٹ میں وہ 1 کیلوری برن کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کولیسٹرول 20% کم ہو جاتا ہے۔ بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں۔ چلنے سے انرجی لیول 150% زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں، یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے، اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے۔ مسجد میں چل کے جائیں، دفتر چل کے جائیں،
ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں. عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا. عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی، تو گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے، چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے. جو ایڈلٹ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ. 2 گھنٹے سے 5 گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے. حتیٰ کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں، اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں. اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے. عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں. Your body is the baggage you carry most of your life. The more excess the baggage, the shorter the trip. جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی. مرد عام طور پہ بہانے بناتے ہیں، ان کو ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں I keep trying to lose weight but it keeps finding me. میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے. بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہاں فلاں جگہ پر 2 کیک پڑے تھے، رات میں 1 کیک وہاں نہیں ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو خاوند نے جواب میں کہا کہ اندھیرا بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا. ایک خاوند ویٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا، تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا. اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی. عام طور پر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں. سی فوڈ ڈائٹ کا کیا معنی کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں. I am on a seafood diet. I see food and I eat it. ٹین ایجر لوگ آج کل جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں. The reason why teenagers are fat is they eat when bored. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ they are bored all the time. تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہے. تو عورتیں صرف ڈائٹنگ کی نیت نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ میں صحت مند رہوں گی تو میں گھر میں خدمت زیادہ کر سکوں گی، نیکی زیادہ کر سکوں گی، عبادت زیادہ کر سکوں گی، اس کا مجھے فائدہ ہوگا. اس کے لیے کھانا بھی مناسب کھائیں اور ایکسرسائز بھی کریں. ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں، اور پیشنٹ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو ڈاکٹر سیڈ کہ what fits your busy schedule better, A, exercising 1 hour a day, اور B, being dead 24 hour a day. تو آپ کے لیے بہتر چوائس کون سا ہے؟ ہمیں اپنے ایکسرسائز کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد واک کرتے تھے جس سے کہ طبیعت کے اندر نشاط آ جاتی تھی. اگر ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی صحتوں سے نوازا تھا اور وہ خوب مشقت اٹھاتے تھے اور اچھی صحت ہوتی تھی. سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے. حیرت کی بات ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے. چنانچہ غزوہ ذات قرد میں ایک مرتبہ کفار نے مسلمانوں کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا اور مکہ کی طرف چل پڑے.
سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، ان پر تیر برسائے، چنانچہ کفار اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگے، حتیٰ کہ سب اونٹنیاں انہوں نے چھوڑ دیں۔ جب واپس آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ تعریفیں کی اور تعریفوں کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں اور میری مالی باتیں ساری کی ساری صرف تیرے لیے۔ اب 3 الفاظ میں نبی السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ نے 3 الفاظ میں ہی جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 کے جواب میں 3 لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس لیے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنی سلامتی، اپنی برکت، اپنی رحمت کے کرنے کا اظہار فرما دیا، تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور یہ کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ میری امت میں جو آنے والے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس سلامتی میں اور برکت میں اور رحمت میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ معراج کے وقت کی گفتگو تھی جس کو اللہ نے اتحیات کے اندر پڑھنے کا حکم فرما دیا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں امت کے لیے فرض فرما دیں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش، بڑا ہدیہ مل گیا، بڑا تحفہ مل گیا۔ جیسے کسی محبوب سے کوئی بڑی انتہائی قیمتی چیز مل جاتی ہے تو محب مزے میں ہوتا ہے کہ مجھے محبوب نے کیا دے دیا۔ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام معراج کے بعد نیچے آسمانوں پہ تشریف لائے۔ ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی معراج پہ جانے سے پہلے، تو پھر ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں آ کے بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھ جاتے، اور بھی بڑے انبیاء تھے، اولو العزم رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے طور پر ہم کلامی فرمائی تھی۔ اور یہ جو ہم کلامی ہوتی ہے نا، یہ بندے کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کا دیدار کرے، ملاقات کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور یہ دیدار شاید دنیا میں پاسبل نہ ہو، مگر محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، کہہ بیٹھے رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، آپ ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر جاؤ گے تو پھر بات۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب ان کی حسرت تو پوری نہ ہوئی نا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے عرشوں پر بلایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، اللہ میں تو دیدار نہ کر سکا کیونکہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا ہے، میں راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو آپ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے میں ان کا ہی دیدار کر لوں گا، میں نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں، آپ کے محبوب تو آپ کا دیدار کریں گے نا، جو آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ میں ان کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار میں تھے۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ نبی علیہ السلام نے بہت خوشی خوشی بتایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے 2 نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے حضور پھر تشریف لے جائیے اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر آسمانوں پر گئے، اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 ہو گئی، پھر دوبارہ گئے، پھر سوارا گئے، جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں تو 9 دفعہ اوپر نیچے گئے، 45 نمازیں معاف، 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب
آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہم 10 گنا اجر دیں گے اس کا۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نبی تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں زیادہ محسوس نہیں ہوئیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے نشاندہی کی تو نبی علیہ السلام نے جا کے اس میں تخفیف مانگی، تو علماء نے جواب دیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور جب محبوب کا جمال بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پھر کام نہیں کرتا، وہ محبت کے نشے میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر وہ جو دیدار کا نشہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا تھا کہ اگر بالفرض اللہ 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول کر لیتے۔ واقعی یہ عشق ایسی چیز ہے، دیدار کے وقت میں اگر محبوب کچھ مطالبہ کرے تو عاشق ہر قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس دیدار کے نعمت کی وجہ سے محبوب کو یہ 50 نمازیں کچھ زیادہ لگی نہیں۔ آپ تشریف لے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر 5 نمازیں کم ہوئیں، 5 نمازیں کم ہوئیں، تو طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ بھی کیا مسئلہ ہے بھائی، اگر اللہ نے 50 کو 5 بنانی تھی تو ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے، اچھا بھی میں 45 معاف کرتا ہوں، 5 پڑھ لینا، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور 5 نمازیں معاف ہوتی جا رہی ہیں؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک وقت میں ہی 45 نمازیں معاف کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے اور مجھے بھی اپنے محبوب کو اتنا قریب لانے کا موقع بار بار مل جائے۔ جس سے محبت ہو نا تو اس کو ایک دفعہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے بار بار آنا جانا لگا رہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کو دشمن آپ کو تانا دیں گے، وہ جی ایک دفعہ عروج مل گیا تھا بس معراج ہو گئی، یہ میں نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار آپ چاہیں گے اتنی بار آپ پر آئیں گے، آپ کے لیے آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو واقعی پتہ چلا کہ محبوب نے جتنی بار چاہا اللہ نے اتنی بار معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، اس لیے بار بار آنے جانے میں بھی حکمت تھی۔ اب 5 نمازیں رہ گئیں تو یار لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور چلے جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ جو 5 رہ گئیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر اس دلہا سے پوچھو کہ جس کا پسند کی جگہ پہ نکاح ہو گیا۔ اگر کوئی بچہ اس کو کہے کہ یہ تم نکاح کے لیے کیوں گئے، وہ جواب دے گا اگر میرا نکاح نہ ہوتا تو میں محبوب کا جلوہ کیسے دیکھتا، مجھے ملاقات وصل کیسے نصیب ہوتی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس نقطے کو اپنی مکتوبات میں کھولا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل مومن کا ایسا نہیں جو بندے کو اللہ کا دیدار کروا سکے، صرف نماز ایسا عمل ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی محبوب کے چہرے سے پردہ کون ہٹاتا اور اس کے دیدار سے کون لطف اندوز ہو سکتا۔ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو گفتگو میں عام طور پہ کوئی ربط ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ پاگل آدمی ہوتا ہے جو بے ربط باتیں کرتا پھرے، جو عقل مند انسان ہے اس کی باتوں میں ہمیشہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا، تو دانا کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی دانائی والی ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ان کا کلام تو پھر ساری دنیا کے کلاموں کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے معارف کو سمجھنا، اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ میرے اور آپ جیسے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، جہاں تک بات سمجھ میں آئی اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں معارف سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو نہیں کوئی مس کر سکتا سوائے اس بندے کے جو پاک ہو۔ یعنی جو پاک بندہ ہو وہ قرآن مجید کے معارف کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کا دل ناپاک ہو، سوچ ناپاک ہو،
کام ناپاک ہو تو قرآن مجید کے مالک کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بد نظر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، وہ پردہ کر لیتی ہیں، بندے کو دیکھنے نہیں دیتی اپنا چہرہ۔ لہذا جس کی نظر کنٹرول میں نہ ہو، زبان کنٹرول میں نہ ہو، دل دماغ کنٹرول میں نہ ہو، وہ قرآن مجید کی حقائق کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، انسان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھتا رہتا ہے، ان کے معنی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے معنی کو نہیں سمجھ سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ترتیب ہے، تناسب ہے، اور صورتوں کے آپس کے درمیان میں بھی تناسب ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے، امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ 6 جلدوں کی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب کو ایک ہاتھ میں اٹھانا چاہیں تو شاید مشکل پیش آئے۔ اتنا کچھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے آپس کے ربط اور تناسب کے بارے میں لکھا کہ قرآن مجید ایسی عجیب کتاب ہے اور اتنا اس کے اندر علم و عرفان ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا اللہ، یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہے۔ عکس کہتے ہیں میرر امیج، یعنی ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں شیشے میں اپنا چہرہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے، تو اسی طرح کچھ آیات ایک دوسرے کا بالکل میرر امیج ہے۔ ان میں سے ایک صورت ہے 51 نمبر الزاریات، اور 52 نمبر ہے الطور۔ تو 51 اور 52 یہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے میرر امیج ہیں۔ پھر 53 اور 54 نمبر صورت جو ہے وہ ہے النجم اور القمر، النجم اور القمر یہ بھی ایک دوسرے کا میرر امیج ہے۔ اور پھر 2 صورتیں ہیں 55 اور 56۔ 55 صورت ہے سورہ الرحمن اور 56 صورت ہے الواقعہ۔ ہم نے پچھلے سال سورہ الواقعہ کی تفسیر کی تھی، اور اس سال ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان 2 صورتوں کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا میرر امیج ہیں۔ میرر امیج سے کیا مراد ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سورہ الرحمن میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ واقعہ میں بھی وہی 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، مگر ترتیب الٹی ہے، ترتیب معکوس ہے۔ کیا مطلب کہ 1 2 3 4 5، اور اگلی صورت میں ترتیب ہے 5 4 3 2 اور 1، ایک دوسرے کا میرر امیج ہو گئی ہے۔ اب غور کیجئے، سورہ الرحمن میں سب سے پہلا مضمون قرآن مجید کے بارے میں ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ پہلا مضمون ہوا۔ پھر دوسرا مضمون جو ہے وہ تخلیق الہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت الشمس والقمر بحسبان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کارنامہ ہے کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا جو ایک رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون دوزخیوں کے بیان کے بارے میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ پھر چوتھا مضمون جنت کے بارے میں ہے، ومن دونہما جنتان، اور 5واں مضمون جنتیوں کے بارے میں ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو یہ 5 مضامین ہو گئے سورہ الرحمن میں، عظمت قرآن، تخلیق الہی، دوزخیوں کا بیان، پھر جنت کا بیان، پھر جنتیوں کا بیان۔ اب سورہ واقعہ کی طرف آئیں تو سورہ واقعہ میں سب سے پہلے جنتیوں کا بیان، یعنی جو یہاں 5 نمبر تھا نا وہ وہاں 1 نمبر بن گیا۔ پھر جنتیوں کے بیان کے بعد پھر سورہ واقعہ میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ جنتیوں کے بارے میں ہے، یعنی 5 نمبر یہاں تھا وہاں 1 نمبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تخلیق الہی کا مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کا بیان ہے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ پھر جنت کا بیان ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود۔ پھر آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان تھا، وہاں سورت کے آخر پہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہاں ترتیب تھی 1 2 3 4 5، اور ادھر ترتیب بھی 5 4 3 2 اور 1۔ تو دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مرر امیج بن گئی۔ پھر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے آپس کے اندر بھی بہت تناسب ہے اور ربط ہے۔ اگر کبھی اسرار کھلیں تو ہم حیران ہو جائیں
کہ یا اللہ یہ آپ کا کیسا عجیب کلام ہے کہ جس کے اندر اتنی گہرائی ہے، لیکن جس طرح نابالغ بچہ قلوب کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، اسی طرح ہم روحانی طور پہ نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے ناواقف ہیں۔ ہمارے لیے آدھا پارہ پڑھنا سننا مشکل ہوتا ہے، اور جن کے دل لذت لیتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تمہارے دل قرآن پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے، تمہارا دل چاہتا میں پڑھتا رہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹے بچے چوئنگم چباتے ہیں، اب 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں وہ چباتے رہتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا۔ آپ ان کو روکیں کہ منہ ہلانا بند کرو، وہ نہیں ہلائیں گے، وہ نہیں بند کریں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، چوئنگم نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جن کو قرآن مجید کی آیات کا مزہ آتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھکا ہوا بندہ پسینے میں شرابور گرمی کے موسم سے گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی اس کو آئس کریم دیتی ہے، تو اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے، ہر لقمہ کھانے کا مزہ عجیب ہوتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کی یہی مثال ہے کہ جب انسان کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس بندہ پڑھتا ہی رہے، دل ہی نہیں بھرتا۔ بدن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا، دل چاہتا ہے کہ کاش اور پڑھتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک رات قرآن مجید 2 رکعت کی نیت باندھی اور خوب تلاوت کی، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئی کہ یا اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات اتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے، اتنا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ چنانچہ یہ تو بات تھی صورتوں کے درمیان ربط کی اور تناسب کی۔ اب آیات کے اوپر آ جائیے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں آپس میں بھی ربط ہے، یعنی اگر کوئی صورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کی ابتدا کا جو گزری صورت ہے اس کی انتہا کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا کا آنے والی صورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی۔ چنانچہ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہوگی، وہ کس طرح بنی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک موٹا اس کا سٹون ہوتا ہے، پریشس سٹون ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور دونوں طرف اس کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے، ایک طرف ایک سائڈ پہ، دوسری طرف دوسری سائڈ پہ۔ وہ جو ڈیزائن ہے نا دونوں سائڈ کے، وہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں۔ جو خوبصورت انگوٹھیاں ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی بنی ہوتی ہیں۔ ایک گلے کا ہار ہوتا ہے، اس کو نیکلس کہتی ہیں عورتیں، وہ نیکلس بھی اسی طرح بنتا ہے۔ فرض کرو پرل کا ایک نیکلس بنا ہوا ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو، تو چھوٹے موتی سے بننا شروع ہوگا اور پھر وہ موتی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر درمیان میں ایک بڑا موتی لگے گا، یا ٹکا جس کو ہم کہتے ہیں، درمیان میں سینٹرل پیس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح موٹے پتلے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو رنگ نیکلس تھیوری کہتے ہیں، RN تھیوری۔ یہ قرآن مجید کی آیات کے تناسب میں ایک نئی چیز ہے جس پر تھوڑا کام ہوا ہے، کاش کے زیادہ کام ہوتا تو اور مزہ آتا۔ آج ہم اس رنگ نیکلس تھیوری کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک آیت سامنے لیں گے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر، چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جو بچوں پر دم کر دے تو بچے محفوظ رہتے ہیں، ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر بڑے دم کر لیں تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی، تو وہ بڑے حیران کہ بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے؟ لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے؟ پھر چوری ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا، اور جو کوئی چور ہوگا نا اسے پکڑ کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور جاگتے رہے۔
اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی۔ ابو ہریرہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں شیطان، تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے، پتہ نہیں سچ بتایا یا جھوٹ، میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی، اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجیے۔ اب اس آیت الکرسی کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ تھیوری پہ کیسے پوری اترتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے تو پھر باقی قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں نا، ہے تو یہ ایک آیت، اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ٹکڑا ہے